سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، بالکل سفید کپڑے، اس طرح نئے کپڑے کہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں، بال اس کے بالکل سیاہ بال سر کے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طریقے سے بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا۔ جس طرح حالت تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آنے والا شخص اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، آ کر سوال پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اس آنے والے شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں اسے جانتا تھا، بالکل سفید کپڑے سیاہ بال، ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ میرے اور تیرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی گواہی دینا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزوں کی ادائیگی کرنا، ماہ سیام میں روزوں کے فرض کی ادائیگی کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تجھے طاقت دی ہے تو حج کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کی، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، ہم میں سے ہر شخص بڑا حیران ہوا کہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے متعلق اس نے دوسرا سوال کیا۔ پہلا سوال اسلام کے متعلق کیا، دوسرا سوال ایمان کے متعلق کیا۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میرے اور تیرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، نبیوں کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میرے اور تیرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے کے پر کر، اس طریقے کے ساتھ کر، اس نظریے کے ساتھ کر، گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طریقے پر کر کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور ضرور کر جب تو عبادت کرے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ تو ہر وقت بندہ مومن کے ذہن میں خیال رہنا چاہیے کہ رب العالمین کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے آخری سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے اور تیرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے شخص، جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اچھا، اس جملے کو لے کر نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے بھی یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی، کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا قیامت کا تو آپ بتا دیتے اسے۔ آپ نے تو آگے سے ارشاد فرما دیا کہ سوال کرنے والا شخص جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے۔ بھائی ان لفظوں کے اوپر اندازہ لگا لیں کہ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ تو پوچھ رہا ہے، تیرے علم میں بھی وہی بات ہے جو میرے علم میں بات ہے۔ تو پوچھ رہا ہے، تیرے علم میں جو بات ہے میرے علم میں بھی وہی بات ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کا علم کے بارے میں نہیں بتانا تو چلو کچھ نشانیاں بتا دیں۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کو پیدا کرے گی۔ نکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کے بارے میں محدثین نے اس لفظ کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماں گھر میں اس طریقے پر رہے گی جس طرح نکرانی رہتی ہے، بیٹی گھر میں اس طریقے پر رہے گی جس طرح ایک بادشاہ کی عورت رہتی ہے، پھر مالکہ رہتی ہے، ملکہ رہتی ہے۔ اس طریقے پر ماں بیٹی کے سامنے رہا کرے گی کہ جس طرح نکرانی رہتی ہے ایک مالکہ کے سامنے، اور بیٹی ماں کے سامنے بادشاہوں والا رویہ اختیار کرے۔ ہمیں اپنے گھر میں غور کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طریقے پر آمادہ کرنا چاہیے
کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہوں، ان کی پیروی کریں، والدین کی اتباع و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔